أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الموت وَهُمْ ينظرون وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز ناظرین کرام، عزیزان گرامی، عزاداران حسین، آج اس مجلس حسین جس کا عنوان ہم نے حق و باطل منتخب کیا، اس کا دوسرا سلسلہ ہے۔ اس مجلس مبارکہ کے سرنامہ کلام میں میں نے جن آیات مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، سورہ انفال آیتوں کے نشان ہیں آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 8 تک، اور اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہے، اور اس کی جو شان نزول ہے، یہ غزوہ بدر کے موقع پہ یہ سورہ مبارکہ کی یہ آیات نازل ہوئیں جن کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، کہ اللہ نے آپ کو اپنے گھر سے نکالا، یعنی جنگ کے لیے نکالا، حق کے ساتھ، حق پہ قائم رکھتے ہوئے۔ اور پھر کہا کہ بے شک کچھ مومنین میں سے ایک گروہ ایسا تھا کہ جو اس پہ خوش نہیں تھے، یعنی کہ اس جنگ کی آمادگی پر خوش نہیں تھے۔ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی ہسٹری میں ایسے بہت سے مقامات آئے ہیں کہ جب دنیاوی طور پہ اس طرح لگا کہ جیسے مسلمانوں کو فائدہ نہیں ہے، نقصان ہے، جس طرح سورہ فتح بھی اس کی ایک مثال ہے کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی تو بہت سے صحابہ جو تھے وہ نعوذ باللہ یہ تک کہا صحابہ نے، اور یہ حدیث کی مستند کتابوں میں موجود ہے کہ انہوں نے کہا ہمیں اس سے زیادہ، آج سے زیادہ رسالت پر نعوذ باللہ شک نہیں ہوا۔ تو اسی طرح یہ کیونکہ دنیاوی طور پہ آپ جانتے ہیں کہ غزوہ بدر جو تھی اس میں مسلمان آؤٹ نمبر تھے، بہت کم تعداد تھی، اور کفار مکہ جو تھے وہ بہت زیادہ تعداد تھی، اسلحہ تھا ان کے پاس، ارد گرد کے گروہ بھی مل گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سورہ انفال آیت نمبر 5، آپ کو حق کے لیے، حق پر قائم رکھتے ہوئے گھر سے نکالا اس جنگ کے لیے، اس غزوہ کے لیے، اور بے شک کہ مومنین میں سے ایک گروہ اس پہ راضی نہیں تھا۔ اور کہا یجادلونک فی الحق بعد ما تبین، کہ وہ لوگ حق کے ظاہر ہونے کے بعد بھی تم سے خوامخواہ بحث کرتے ہیں۔ جس طرح یہ ہم نے پچھلی نشست میں بھی بات کی کہ حق کیا ہے، اس کے مختلف پہلوؤں پہ دوبارہ ہم نظر ثانی کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ دیکھیں حق ظاہر ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں میں موجود ہیں، صحابہ کرام جو کہ
صحابی اس لیے کہلاتے ہیں کہ رسول کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، قیام و طعام کرتے ہیں، نشست و برخاست کرتے ہیں، رسول کے ساتھ بات چیت میں شامل ہیں، ڈیلی ایکٹیویٹیز میں شامل ہیں، لیکن پھر بھی شک کرتے ہیں نعوذ باللہ، اور کہتے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ اس کا اعلان کرا ہے سورہ انفال میں، کہتے ہیں کہ حق کے ظاہر ہونے کے بعد بھی یہ لوگ خواہ تم سے سچی بات پر جھگڑتے ہیں، اور اس طرح کہ گویا زبردستی موت کے منہ میں دھکیلے جا رہے ہیں۔ موت کا خوف عزیزان گرامی بڑا حقیقی ہے، بڑا ریئل ہے، کہ جب انسان کو جان پر بن آتی ہے تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ حقیقی ایمان کیا ہے۔ اس لیے بہت سے ایسے تھے جو جنگ کے میدان پر فرار کی راہ اختیار کرتے تھے، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی موقعوں پہ اس طرح ہوا تو پھر میرے نبی نے بار بار اعلان کیا کہ جو حیدر کرار ہے، جو غیر فرار ہے، کہا کہ بے شک حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، اور کہا کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے جب مختلف غزوات میں گئے، اور کبھی کہا کہ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، اس لیے کہ جو شجاعت ہے، جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر سر پہ کفن باندھ کر نکل پڑنا، یہ کسی غیر مومن کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں سے جو کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، اور اس غزوہ بدر میں جو شک میں مبتلا ہو گئے اور بار بار سوال کرتے تھے اپنی موت کے ڈر سے، خوف میں مبتلا تھے، تو اللہ تعالیٰ ان سے کہتا ہے کہ تم حق کے ظاہر ہونے کے بعد بھی بار بار حیل و حجت کرتے ہو، بہانہ کرتے ہو، اور کہا اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ یاد دلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ یہ وہ وقت تھا کہ جب اللہ نے وعدہ کیا کہ کفار مکہ میں سے دو گروہ ہیں جن میں سے کسی ایک سے تمہاری جنگ ضروری ہوگی، تو کہا کہ تم یہ چاہتے تھے کہ ظاہر ہے وہ جماعت ہو کہ جس کے پاس اسلحہ کم ہو، کیونکہ تمہارے پاس اس قدر اسلحہ اور نفری نہیں تھی، تمہارے پاس جانور نہیں تھے، ہتھیار نہیں تھے، اور کہا کہ خدا چاہتا ہے وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، کہ اور خدا یہ چاہتا تھا کہ اپنی باتوں سے، اپنے کلمات سے حق کو حق ثابت کر دے، اور کافرین کی دابر الکافرین وَيَقْطَعَ دابر الکافرین، اور کافرین کی جڑ کاٹ ڈالے۔ پھر کہا جب انفال آیت نمبر 7 ختم ہوتی ہے اور 8ویں آیت شروع ہوتی ہے، لِيُحِقَّ الْحَقَّ، تاکہ حق کو حق ثابت کر دے، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور باطل کو ملیہ میٹ کر دے، چاہے مجرمون گناہگار جو ہیں، جو مجرمین ہیں، وہ اس سے ناخوشی کیوں نہ ہو۔ تو عزیزان گرامی دیکھیے، اس سورہ مبارکہ کی ایک تو جو شان نزول ہے، اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے، اس سے ہمیں پھر یہ سبق ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں موجود ہونے کے وقت بھی اس طرح وہ صحابہ کرام جو آپ کے ساتھ نشست و برخاست کرتے تھے موجود تھے، وہ بھی بارہا شک میں مبتلا ہوئے، کیونکہ جب موت کا ہنگام ہوتا ہے، موت کا خوف انسان کے اوپر طاری ہوتا ہے، تو اس وقت انسان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہونے کے باوجود، آپ کی ایک حکم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، آپ کے برحق ہونے کے باوجود، آپ کے ہادی برحق ہونے کے باوجود، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر خاص، پیغمبر ختمی مرتبت، محبوب الہی ہونے کے باوجود، اور یہ وہ لوگ ہیں عزیزان گرامی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اس وقت ایمان لا چکے ہیں، مسلمان ہیں، یہ وہ مٹھی بھر لوگ ہیں کہ جو اس وقت کفار مکہ کے خلاف ہیں، اپنے رشتہ داروں کے، اپنے پرانے جو ان کے جاننے والے تھے، اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ چکے ہیں۔ اس کے باوجود دیکھیے اور کس قدر مضبوط ایمان ہونا چاہیے، اس کے باوجود ایسے عناصر موجود تھے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی، جیسے صلح حدیبیہ کی میں نے مثال پیش کی کہ سورہ فتح میں اس کا اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں فتح مبین دی، اور صحابہ کرام نے یہ کہا کہ جی ہمیں اس سے زیادہ نعوذ باللہ کبھی شک نہیں ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فیصلے پہ۔ تو اس سے عزیزان گرامی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو شک ہے یہ انسان کے ذہن میں کسی بھی وقت آ سکتا ہے، یہ اس وقت بھی شکوک موجود تھے، جس طرح قرآن حکیم اس سورہ انفال میں گواہی دے رہا ہے کہ اس وقت بھی لوگ حیل و حجت کر رہے تھے، اس وقت بھی حق کے ظاہر ہونے کے بعد، جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا ظاہر کر دیا حق کو، پھر بھی لوگ شک کرتے ہیں، لوگ بحث کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ کیوں ہمیں موت کے منہ میں دھکیلا جا رہا ہے۔ اور یہ وہ وقت تھا عزیزان گرامی کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تعلیم کیا کہ دعا مانگے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت دعا مانگی، امام محمد باقر العلوم علیہ السلام 5ویں
امام سے روایت ہے کہ آپ نے اس وقت کھڑے ہو کر دعا مانگی اور آپ کے مبارک شانوں سے جو چادر تھی وہ نیچے گر گئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی اور نصرت عطا کی. اور جس طرح اس زمانے میں ایک کفار مکہ کی طرف سے نمائندہ آتا تھا ایک مسلمانوں کی طرف سے، تو 3 لوگ آئے اور 3 لوگ مسلمانوں کی طرف سے آئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتبا جو کفار کے سامنے سے آیا تھا اس کے مقابلے میں حضرت عبیدہ کو، اور شیبہ کے مقابلے میں حضرت حمزہ کو، اور ولید کے مقابلے میں حضرت علی علیہ السلام کو بھیجا. سب سے پہلے حضرت علی علیہ السلام نے ولید کو واصل جہنم کیا. شیبہ اور حمزہ علیہ السلام میں کشتی ہوئی اور دونوں زمین پر تھے کہ حضرت علی علیہ السلام نے ایک ہی وار میں شیبہ کا کام تمام کیا. یا علی مدد. اتبا اور عبیدہ دونوں زخمی ہو کر اپنی اپنی جگہ پر پڑے ہوئے تھے کہ حضرت علی علیہ السلام نے اتبا کو بھی جہنم کی راہ دکھائی. حضرت عبیدہ میں تھوڑی سی جان باقی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اٹھا کر لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے خاندان میں پہلے شہید ہو، اور بہشت کی خوشخبری دی. عزیزان گرامی، اس کے بعد یہ غزوہ ہوا، اور جس طرح سب جانتے ہیں کہ ریسٹ از ہسٹری، یہ وہ پہلا غزوہ تھا اسلام کا کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ میں نے مدد فرمائی، اور کس طرح کفار مکہ جو کہ تعداد میں بہت زیادہ تھے، طاقت میں بہت زیادہ تھے، جن کے پاس اسلحہ تھا، جن کے پاس سپورٹ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ جب حق کو حق ثابت کرنا چاہتا ہے، جس طرح کہ اس قرآن حکیم کی سورہ مبارکہ کی جن آیات مبارکہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ وہ حق کو حق ثابت کرنے کے لیے کس طرح اپنے معجزے دکھاتا ہے. عزیزان گرامی، یہ جو ہم بار بار حق کا ذکر کرتے ہیں، جس طرح میں نے پچھلی مجلس میں بھی ذکر کیا کہ حق پہ ایمان لانا پہلی شرط ہے، اور جب آپ حق پہ ایمان لے آئیں تو اس کے بعد سوال کرنے کی، شک کرنے کی گنجائش نہیں رہتی. اور عزیزان گرامی، ہمارے لیے یہ غور کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ پہلی بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پہ، اس قرآن حکیم پہ ایمان رکھتے ہیں، اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. جس طرح قرآن کہتا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پہلے میرے نبی کا اتباع کرو، تو پھر اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا. تو اب اتباع کرنے کے لیے ہمیں کون سا رستہ اختیار کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہے حق کو سمجھنا، اور پھر اس پر ایمان لانا. بلکہ میں کہوں گی کہ حق پر ایمان لانا سب سے پہلے ضروری ہے، کیونکہ سمجھ آتے آتے، حق کا عرفان پاتے پاتے کافی وقت بھی لگ سکتا ہے. لیکن جب ایمان لے آؤ تو ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ اگر رسول نے کہہ دیا، مثالیں ہیں نا، رسول نے کہہ دیا کہ بستر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ سو جائیے، تو حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے سو جاتے ہیں. مطلب جس طرح سے آپ کا نبی حکم دے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، کیونکہ نبی کا حکم اللہ کا حکم ہے. جس طرح جب ابلیس نے انکار کر دیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے پر، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ طاعتی ما اریدو لا ما تریدو، کہ اطاعت کرو اس طرح جیسا کہ میں چاہتا ہوں، نہ کہ جس طرح تم چاہتے ہو. تو پہلی جو منزل ہے عزیزان گرامی ایمان کی، حق پر قائم ہونے کی، جو لوگ حق پہ قائم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے انبیاء ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجے، اور پھر ائمہ طاہرین کے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کیا، امامت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کو تمام کر دیا، مکمل کر دیا، غدیر خم میں اعلان کیا. سب سے پہلا جو کرائٹیریا ہے مومن ہونے کا، ایمان لانے کا، وہ یہ ہے کہ حق کا ساتھ دیں. اور حق کا ساتھ دینے کے لیے پہلے تو حق پر ایمان لانا ضروری ہے. یعنی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ علی ولی اللہ کے بغیر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا، جس طرح میں نے پچھلی مجلس میں بھی عرض کیا کہ 2 گواہیاں عزیزان گرامی کافی ہوتی ہیں، چاہیے ہوتی ہیں منیمم کسی بھی مقدمے کو ثابت کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے جب اپنی توحید کی گواہی دی ہے، اور سورہ رعد کی آیت نمبر 47 جس کی تلاوت کا شرف میں نے پچھلی دفعہ بھی حاصل کیا، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر یہ کفار، اگر یہ مشرکین مکہ آپ کو رسول نہیں مانتے تو نہ صحیح ان کی رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے، اور ایک وہ کہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے. یہ باب مدینۃ العلم علی علیہ السلام کا ذکر ہے. عزیزان گرامی دیکھیے، جب گواہی کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں خود ہوں،
اور دوسری گواہی نفس رسول مولا علی علیہ السلام، مولا کائنات علی علیہ السلام کی ہے۔ تو جب تک یہ دو گواہیاں نہیں ہوں گی رسالت کی گواہی پوری نہیں ہوتی۔ اسی طرح جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین مولائے کائنات وسیع رسول مولا علی علیہ السلام کی گواہی جب تک نہیں ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نفس رسول مولا علی علیہ السلام کی دو گواہیاں بنتی ہیں تو خدا کی توحید کی گواہی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح مولا علی علیہ السلام کی ولایت کی جو گواہی ہے اس کے لیے ایک گواہ اللہ ہے اور ایک گواہ رسول ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو وہ گواہی عزیزان گرامی کہ جو خود خدا کا رسول اور اللہ تعالیٰ خود دیتا ہے، اس گواہی کو ایک مومن کو دینا کس قدر ضروری ہے۔ اسی لیے مفسرین جب بحث کرتے ہیں کہ ہم کئی دفعہ یہ کہتے ہیں کہ علی ولی اللہ کہہ دینا، کچھ اگر آپ سوچ کو کھول کے دیکھیے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ سے بھی زیادہ اہم اس لیے ہو جاتا ہے کیونکہ علی ولی اللہ وہ گواہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود اس کائنات کے خالق اور مالک، فاطر السماوات والارض، جو تمام عالمین کا خالق ہے، مالک ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، جو رازق ہے، جو پیدا کرنے والا ہے، جو موت دینے والا ہے، جو انسان کو خلق کرنے والا ہے، جو انسان کو، جس نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی، جس نے اپنی روح پھونکی نفخت فیہ من روحی، جو جس ولایت کی، جس امامت کی گواہی وہ پروردگار خود دے اور اس کا سب سے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہی دے، جب یہ دو گواہ موجود ہیں عزیزان گرامی، تو ایک مومن ہونے کی حیثیت سے، ایک پیروکار ہونے کی حیثیت سے جو رسول کا اتباع کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے لیے کس قدر ضروری ہوگا کہ علی ولی اللہ کی گواہی دے۔ اور آپ دیکھیے کربلا جو ہے وہ معجزہ الہی، کل یوم عاشورہ وَكُلُّ أَرْضٍ کرب و بلا، کربلا کا معرکہ یہ ثابت کر دیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے، ظاہری طور پہ کہنے والے، منافقت کا جیسے میں نے ذکر کیا بہت بڑا زہر ہے جو اس دین میں، اس امت مسلمہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں، حیات ظاہری میں بھی تھا، جس طرح کے لوگ کوسچن کرتے تھے، شک کرتے تھے نعوذ باللہ، اور وہی شک کا سلسلہ، وہی یقین پہ نہ ہونے کا سلسلہ، کیونکہ الہ کچھ اور تھا۔ الہ مال غنیمت، الہ اپنی دنیاوی زندگی، اپنی جان کا خوف، الہ دنیا میں نام ہونا، طاقت حاصل کرنا، الہ لا الہ الا اللہ، الہ اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جو نعوذ باللہ شک کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو علی ولی اللہ ہے، اس کی اہمیت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے زیادہ اس لیے ہو جاتی ہے کہ آپ دیکھیے جب غدیر خم میں یہ اعلان کرنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی، اگر تم نے قرآن کے الفاظ ہیں کہ اگر یہ پیغام نہ پہنچایا علی ولی اللہ کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، ہاتھوں پہ بلند کر کے دکھایا اور کہا کہ اے نبی اگر یہ پیغام نہ پہنچایا تو گویا رسالت کا کوئی کام ہی نہ کیا۔ اب دیکھیے کتنی عجیب بات ہے کہ توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، اتنی غزوات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن کن مصائب سے گزرے، کس طرح صعوبتیں اٹھائیں آپ نے، شیب ابی طالب میں رہے، کفار مکہ نے کیا کیا نہیں کیا، غلاظتیں رکھی جب آپ نماز پڑھتے تھے، جب آپ جس رستے سے گزرتے، طائف میں پتھر مارے گئے، اور یہ وہ نبی ہے عزیزان گرامی کہ خدا کو اس قدر محبوب ہے کہ خدا خود جب بلاتا ہے محمد، جس طرح میں نے پچھلی مجلس میں کہا، علامہ طالب جوہری کے جملے ہیں کہ محمد کا جو مطلب ہے وہ اس سے زیادہ تعریف کیا جانا ہے جو محمود کا مطلب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا نام ہے محمود، اور محمد جس کا مطلب ہے جس کی تعریف کی جائے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی اس سے بڑھ کے تعریف کی جائے، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ تعریف کرتا ہے۔ تو میں یہی بات کہنا چاہ رہی ہوں کہ جس ولایت کی، جس امامت کی، رسول کے وصی ہونے کی گواہی خود اللہ دیتا ہو اور خود رسول دیتا ہو، وہ گواہی کس قدر ضروری ہے۔ اور کربلا کے مارکے نے یہ ثابت کر دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے قاتل بھی ہو سکتے ہیں، فاسق بھی ہو سکتے ہیں، فاجر بھی ہو سکتے ہیں، ظالم بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے ظاہری رخصت کے بعد آپ کے فرمودات سے
بالکل روگردانی کر دی، نافرمانی کر دی، علی ولی اللہ کو بھول گئے، دنیاوی طاقت، دنیاوی خلافت کا لالچ رکھا، اور اس کے بعد اس حد تک ظلم بڑھا کہ بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ، جن کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ فاطمہ الفاطمہ بذات منی، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، رسول کے جگر کے ٹکڑے کو تکلیف پہنچائی کہ باغ فدق کا جو حق تھا بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کا، وہ اس پہلی خلافت کے دور میں اس حق کو ڈینائی کیا گیا خلیفہ کے دربار میں، اور بی بی نے آواز حق بلند کی، اور تمام ناظرین سے، چاہے ان کا تعلق اہل سنت سے ہو، اہل تشیع سے ہو، یہ میں گزارش کرنا چاہوں گی کہ بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کا جو خطبہ فدق ہے اور فدق کا جو تمام واقعہ ہے اس پہ ضرور تحقیق کریں۔ بہت سے اہل سنت کے علماء ہیں، بہت سے مسلم امت میں ایسے مسالک ہیں جو اہل تشیع سے تعلق نہیں رکھتے، لیکن وہ اس واقعے کی تصدیق کرتے ہیں اور اس واقعے کی گواہی دیتے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ ضرور ریکویسٹ کروں گی، کیونکہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ میں کچھ اجر رسالت نہیں مانگتا۔ اجر رسالت بہت بڑی چیز ہے ناظرین، کہ وہ نبی جس نے بتایا قولوا لا الہ الا اللہ، جس نے کہا کہہ دو اللہ ایک ہے، جس نے توحید جیسی بڑی نعمت تم تک پہنچائی، وہ اپنی اس محنت کا، اس کاوش کا اجر، جو اجر کہتے ہیں کہ کسی کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدور کا جو اجر ہے، یعنی کہ وہ ارنڈ ہے، وہ دینا ہے، وہ چیز نہیں ہے کہ جو تم چاہو تو دو اور چاہو تو نہ دو، وہ اجر ہے، وہ ارن کیا ہوا ہے۔ تو یہ جو اجر رسالت ہے وہ کیا قرآن نے کہا کہ اے نبی کہہ دو کہ میں کچھ اجر رسالت نہیں مانگتا مگر مودت الی القربہ، میرے جو اہل بیت ہیں ان کی مودت، وہ اہل بیت علیہ السلام، وہ بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کہ جنہیں رسول نے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا، اس حد تک دنیا کی محبت بڑھ گئی رسول کی ظاہری دنیا سے رخصت کے بعد کہ اس بی بی کے حق کو ٹھکرا دیا گیا، اس بی بی کے حق کو نہیں دیا گیا۔ اور عزیزان گرامی، یہ جس طرح ہم زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں، یہ جو حق نہ دینے کی روش چلی، کیونکہ الہ دنیاوی جاہ و حشمت، کیونکہ الہ دنیاوی ظاہری خلافت، کیونکہ الہ بن گیا دولت، مال غنیمت، جس طرح یہ غزوہ بدر کی یہ جو پوری سورہ انفال کی تشریح ہے، اس کی تفسیر اگر مطالعہ کریں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ مختلف گروہ تھے۔ کچھ ایسے تھے جس طرح مولا علی علیہ السلام، کہ آپ جس طرح کفار، جس کو قتل کیا مولا علی علیہ السلام کی تلوار نے قتل کیا، مصروف جنگ ہیں، حق کے لیے اپنی جان کو ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہیں، اور ایک گروہ وہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے کی حفاظت میں مصروف تھے۔ ایسے جلیل القدر صحابہ تھے جو اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے عاشق رسول تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے کی حفاظت کرتے تھے۔ اور تیسرا گروہ عزیزان گرامی وہ تھا جو صرف اور صرف مال غنیمت اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے تھے، مال غنیمت ان کی فرسٹ پرائیورٹی تھا۔ تو دیکھیے یہ ہم بار بار حق اور باطل کی بات کرتے ہیں اور قرآنی آیات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس طرح اس آیت میں آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے 8ویں آیت میں لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، تاکہ حق کی طرح ثابت ہو جائے اور باطل ختم ہو جائے، باطل ثابت ہو جائے کہ وہ باطل ہے اور وہ باطل ہو جائے۔ عزیزان گرامی، بار بار یہ حق کی پہچان کرانے کی ضرورت آخر کیوں محسوس ہوئی؟ اس لیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، اور اسی لیے میرے نبی نے کہا کہ دیکھو جب مومن اور منافق میں فرق کرنا چاہو تو ذکر علی ابن ابی طالب شروع کر دیا کرو۔ جس کا چہرہ روشن ہو جائے، جس کے چہرے پہ خوشی آ جائے، وہ مومن ہے، اور بے شک جس کا چہرہ بگڑنے لگے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے من کن تو مولا فہذا علی مولا، چاہے وہ غدیر خم کے زمانے میں تھا، چاہے اس کے بعد میں تھا، چاہے آنے والی نسلوں میں تا قیامت تک کوئی شخص ہو، لیکن اس نے دل سے کیونکہ رسول کی اطاعت نہیں کی، رسول کا اتباع نہیں کیا۔ اگر رسول نے کہا من کن تو مولا فہذا علی مولا، تو وہ اس پہ دل سے ایمان نہیں لایا، اس لیے جب وہ ذکر علی ابن ابی طالب سنے گا تو اس کا چہرہ بگڑنے لگ جائے گا۔ اور یہ جو منافقت ہے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ عزیزان گرامی بہت بڑا زہر ہے جو مسلم امت میں خاص طور پر آیا۔ یہ ایک مشہور واقعہ ہے جو کہ بہت سے ذاکرین سے آپ نے سنا ہوگا، مجالس میں اکثر بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ان کی قوم کے بت تھے ان کو جب توڑ دیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم کے لوگ تھے جو ان بتوں کی ظاہر حفاظت پہ مامور تھے یا ان بتوں سے محبت کرتے تھے، وہ آپ کی تلاش میں نکلے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دروازے پر آ گئے، دق الباب کیا۔ اب حضرت ابراہیم نے کہا کہ کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ ہم ابراہیم کو ڈھونڈ رہے۔ کہا اچھا پہلے اندر آؤ، مہمان ہو، دور سے آئے ہو، کچھ کھا لو، پھر میں بتا دوں گا۔
تو اچھا وہ مجبور ہو گئے کیونکہ چاہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پتہ لگائیں کہاں ہیں. کھانا کھایا، اس کے بعد کہا اچھا اب بتاؤ ابراہیم کہاں ہے؟ کہا میں ہی ابراہیم ہوں. کہا کہ اب تو ہم نے تمہارا رزق کھا لیا. یعنی کہ وہ پھر بھی عزیزان گرامی، وہ کفار، وہ پھر بھی بہتر تھے کہ انہیں رزق کھا کے کوئی لحاظ تھا، لیکن وہ مسلمان جو بی بی خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام کے رزق پہ پلے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شریکہ حیات کہ آپ نے اپنے مال سے اسلام کے درخت کی آبیاری کی، اور ان مسلمانوں کو اپنے رزق پہ، اپنے جو کاروبار کی رزق کی نعمت تھی اس پہ ان کو پالا، ان کی مدد کی. شیب ابی طالب میں آپ جانتے ہیں جس طرح قحط ہوا، بی بی خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام کا مال تھا، اس سے پہلے بھی اسلام کی معاونت کے لیے، جب اسلام پھیلنے کے لیے ظاہر ہے بائیکاٹ کیا گیا بار بار، اور معاشی حالات تنگ ہوتے گئے ان لوگوں پہ جو اسلام لاتے تھے، تو بی بی خدیجہ علیہ السلام تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح سے معاونت کرتی تھی، چاہے وہ مالی معاونت ہو. آپ دیکھیے کہ وہ مسلمان آخر کس قدر بدتر ہیں ان کفار سے کہ جنہوں نے نمک کھا لیا اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور انہوں نے کہا کہ اب تو ہم نے تمہارا رزق کھا لیا ہے، تو اب ہم تمہیں قتل کیسے کر سکتے ہیں، تو تم ہمیں کوئی ایسی چیز بتاؤ کہ ہم تمہارے اس رزق کا بدلہ دے دیں. تو وہ مسلمان کہ جو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے دسترخوان اور پھر حضرت خدیجہ علیہ السلام کے دسترخوان پہ پلے، انہوں نے بھی اس رزق کا حق ادا نہیں کیا عزیزان گرامی، اس نمک کا حق ادا نہیں کیا. خیر، تو ہم واپس اس واقعے کی طرف چلتے ہیں. جب انہوں نے کھانا کھا لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اور کہا کہ اب تو رزق کھا لیا تمہارا، ہم تو تمہیں قتل کرنے آئے کیونکہ تم نے ہمارے بتوں کو توڑ دیا، تو اب بتاؤ کہ ہم تمہیں کیسے قتل کریں، کیونکہ تمہارا رزق کھا لیا ہے، تو کوئی اپنی شرط بتا دو کہ جو ہم پوری کریں تو اس رزق کا حق ادا ہو جائے، قیمت ادا ہو جائے. تو ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، کیونکہ جو نبی ہوتا ہے اللہ کا، اس کا تو کام ہی یہی ہے نا کہ خدا کی توحید پہ لوگوں کو لے آئے. ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا ایسا ہے تو پھر تم میرے خدا کو، اس ایک رب کو، اس پروردگار کو ایک مرتبہ سجدہ کر دو، پھر چاہے مجھے قتل کر دینا. اب یہ سننا تھا. اب دیکھیے یہ واقعہ بہت مشہور ہے. پھر ابلیس آتا ہے ان لوگوں کے کان میں، کہتا ہے کہ دیکھو ایسا کرو، دل میں تم اپنے بتوں کا خیال رکھو اور سجدہ کر دو ابراہیم کے رب کو، شرط بھی پوری ہو جائے گی اور تم آرام سے ابراہیم کو قتل کرنے کے قابل ہو جاؤ گے. تمہارا وہ جو رزق کا بدلہ تم دینا چاہتے ہو، اس کا حق ادا کرنا چاہتے ہو، قیمت ادا کرنا چاہتے ہو، وہ بھی ہو جائے گی. اب جب انہوں نے یہ سنا تو ضرور شیطان سے پوچھا ہوگا کہ اے ابلیس، تو بھی تو راندہ درگاہ ایک ہی غلطی پہ ہوا تھا. تو نے یہ کہا تھا کہ یا اللہ میں تجھے تو سجدہ کر سکتا ہوں، لیکن میں غیر اللہ کو، جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی کہ جیسے ہی میں سجدہ کروں فَقَعُوا لَهُ ساجدین، تو تم سجدے میں گر جانا. جیسے ہی میں اپنی روح پھونکوں آدم میں، جیسے ہی فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی فَقَعُوا لَهُ ساجدین، کہ میں جیسے ہی آدم علیہ السلام میں اپنی روح پھونکوں تو تم سب فرشتوں سجدے میں گر جانا. فا کا لفظ ہے وہی من کنتو مولا فہذا علی مولا. فا یعنی کہ فوراً، پس، کہ جیسے ہی میں اپنی روح پھونکوں تم سجدے میں گر جانا. جیسے ہی میں کسی کا مولا ویسے ہی علی اس کا مولا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ حیدری یا علی. تو عزیزان گرامی واپس چلتے ہیں اس قصے کی طرف. اب ان کفار نے، وہ بتوں کے جو ایڈوکیٹس تھے، حامی تھے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے آئے تھے، انہوں نے شیطان سے سوال ضرور کیا ہوگا کہ تو بھی کر دیتا آدم کو سجدہ، اس پتلہ خاکی کو. یہی اعتراض تو نے کیا نا کہ یہ تو مٹی سے بنے ہیں اور میں آگ سے، نار سے بنا ہوں، اور میری تو پروموشن ہوگی عبادت کر کر کے، میں تو فرشتوں کے لیول پہ پہنچ گیا ہوں، تو اب میں کیوں کر اس بندہ خاکی کو جو مجھ سے حقیر ہے، مجھ سے کمتر ہے. غرور عزیزان گرامی، ایک اور سبق ملتا ہے کہ سب سے بڑا گناہ جو ہے نا غرور ہے، تکبر. کیونکہ یہ ایک جن کو جو فرشتوں کے درجے تک پروموٹ ہو گیا تھا، ایلیویٹ ہو گیا تھا، اس کو ابلیس راندہ درگاہ تا قیامت، جس کو ہم لاحول پڑھتے ہیں، جس کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہیں، جس پہ کنکریاں ماری جاتی ہیں، جو ملعون ہے تا قیامت، اور جس کے شر سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے. کس طرح وہ ایک ایلیویٹڈ جن سے ایک ابلیس راندہ درگاہ ہو گیا جس سے قیامت تک اس کے شر سے پناہ مانگی جاتی. کس طرح، آخر کیوں؟ صرف تکبر کی وجہ سے. اور اس نے کہا کہ نہیں، میں ابلیس ہو سکتا ہوں، میں راندہ درگاہ ہو سکتا ہوں، میں قیامت تک ملعون ہو سکتا ہوں، میں اس فرشتوں کی محفل سے، اس بارگاہ الہی جہاں ہزاروں سال تک اس نے عبادت کی، وہاں سے نکالا جا سکتا ہوں،
لیکن میں منافق نہیں ہو سکتا، ورنہ ان لوگوں نے ضرور کہا ہوگا کہ تو بھی آدم کو سجدہ کرتا، دل میں خیال اس رب کا رکھتا، ویسے بھی اس نے اپنی روح پھونکی، اس نے کہا کہ میں نے بنایا ہے، میری تخلیق ہے، میری کریشن ہے، تو اب اس کے سجدے میں گر جاؤ۔ کہا نہیں، میں ابلیس ہو سکتا ہوں، میں منافق نہیں۔ تو عزیزان گرامی، اس سے یہ سبق ملتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ کسی بھی انسانی تاریخ کے واقعے میں آپ کو وہ ظلم نہیں ملے گا جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے ساتھ جو ظلم کیا گیا۔ وہ ذبح عظیم کہ علامہ اقبال نے کہا، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانیے ذبح عظیم آمد پسر، کہ بائے بسم اللہ کے بے کا نقطہ جو ہے مولا علی علیہ السلام، وہاں سے شروع ہوا اور کہا کہ اللہ اللہ جو بیٹا ہے وہ ذبح عظیم، یعنی کہ وہ قربانی عزیزان گرامی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ ہیں ان سے نہ دی گئی، کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ایک گوسفند سے تبدیل کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، وہ قربانی کہ جو کسی نبی نے نہ دی، وہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کس دل کے ساتھ، کس جگر کے ساتھ اپنے جوان بیٹے علی اکبر علیہ السلام، اور وہ بھی کوئی ایسا بیٹا نہیں کہ جو صرف جوان بیٹا ہو، وہ بیٹا جو شبیہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کہ یہ وہ جملے ہیں، کیونکہ یہ ٹی وی کا فارمیٹ اس طرح کا ہوتا ہے کہ الگ سے مصائب پڑھنا، کیونکہ آڈینس سامنے موجود نہیں ہے، تو میں ساتھ ساتھ جو جملے کہتی جاتی ہوں، اور آپ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، اجرکم من اللہ، آپ گریہ کریں، کیونکہ یہ وہ گریہ ہے عزیزان گرامی کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے کہا کہ جس کی آنکھ سے ایک مچھر کے پر کے برابر بھی آنسو نکلے گا ہم امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں، غم اہل بیت میں، تو اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کر دیا جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو جناب علی اکبر علیہ السلام صرف ایک بیٹا نہیں ہے، بلکہ شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے عزیزان کرام۔ اور وہ واحد موقع تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں کسی قاتل کو، کسی شہید کے قاتل کو بد دعا نہیں دی، لیکن جب جناب علی اکبر، شہزادہ علی اکبر علیہ السلام شہید ہوئے، جب سینے سے برچھی کا پھل نکالا ہے، تو میرے مولا نے ایک مرتبہ کہا، اس قاتل کو بد دعا دی کہ تو نے میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ دنیا سے مٹا دی۔ عزیزان گرامی، کہا جاتا ہے، روایات میں لکھا ہے کہ بی بی سغرا علیہ السلام جو امام حسین علیہ السلام کی وہ بیٹی تھی جنہیں بیماری کی وجہ سے مدینے میں چھوڑ آئے تھے، کہا جاتا ہے، اور بی بی سغرا علیہ السلام نے اپنے خط میں بھی یہ گلہ کیا کہ بابا جان مجھے اس لیے نہیں لے کے گئے کہ میری صورت، میرا چہرہ، میری دادی بی بی فاطمہ تو زہرا سیدۃ النساء العالمین جو حجاب خدا ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہے، جو کل ایمان کا نصف ایمان ہے، جو زوجہ علی مرتضیٰ علیہ السلام ہے، ان سے میری شکل ملتی ہے کہ جب بے پردہ حرم پھرائے جائیں گے تو کہیں وہ چہرہ جو بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ سے ملتا ہے وہ کہیں بے نقاب نہ ہو جائے۔ اس مصلحت کے تحت اس بی بی کو چھوڑ گئے، اور اتنی بڑی قربانی کہ وہ جوان بیٹا، قربانی تو جناب علی اصغر علیہ السلام کی بھی دی، وہ خون ناحق کے جو زمین پہ پھینکنا چاہا امام حسین علیہ السلام نے، تو زمین نے آواز دی کہ اب یہاں سے کوئی دانہ نہیں اگے گا، پانی نہیں بہے گا۔ جب آسمان پہ پھینکا تو آسمان نے کہا کہ یہاں سے پانی کا ایک قطرہ نہیں بہے گا، تو امام حسین علیہ السلام نے اپنی ریش مبارک پہ وہ خون ناحق مل لیا۔ قربانیاں تو بہت تھیں عزیزان گرامی، لیکن جناب علی اکبر علیہ السلام کی قربانی ایک نوجوان بیٹے کی صرف قربانی نہیں تھی، بلکہ شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی تھی، تاکہ رہتی دنیا تک جب وہ سر بلند ہوا ہوگا نیزے پہ باقی سروں کے ساتھ، تو ان کوفیوں نے بھی دیکھا ہوگا، ان لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں زیارت کر چکے تھے کہ یہ شبیہ رسول ہے۔ پتہ چل جاتا، تاکہ ان لوگوں کو جن کو نعوذ باللہ یہ کہا جاتا تھا کوفہ و شام کے بازاروں میں کہ یہ خارجی ہے، نعوذ باللہ ایک باغی تھا جس نے خروج کیا نعوذ باللہ، اور اب اس کو شکست ہو گئی، یزید ملعون فاتح ہو گیا، اور اب یہ جو نکارے بجائے جا رہے ہیں، یہ جو آئینہ بندی کرائی جا رہی ہے، یہ جو شہروں کو سجایا جا رہا ہے، یہ جو جگہ جگہ بیبیوں کو بے مکنا و چادر قیدی بنا کر پھرایا جا رہا ہے، یہ اس ملعون یزید کی فتح کی نشانی۔ اور آپ دیکھیے اذانیں دی جاتی تھی، وہ اذان جس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھا، لیکن علی ولی اللہ نہیں تھا۔ یہ جو فتح ہے کربلا، جو ہم کہتے ہیں کہ ظاہری طور پہ امام حسین علیہ السلام نے سب کچھ لٹا دیا، لیکن یزید ملعون کا آج نام نہیں ہے، اور امام حسین علیہ السلام ابھی تک تا قیامت
انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ ہر قوم، ہر مذہب کو جاننے والا جو ہسٹری کا مطالعہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جہاں ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی بات ہے، جہاں حق کو حق ثابت کرنے کی، جس طرح سورہ انفال میں کہا حق کو حق ثابت کرنے کی بات ہے، تو امام حسین علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی حق کو حق ثابت نہیں کر سکتا۔ امام حسین علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتا۔ عزیزان گرامی، رہتی دنیا تک یہ جو ثابت کیا ہے کہ حق کیا ہے، جیسے کہ سورہ انفال کی ان آیات میں کہا کہ حق کو حق ثابت کیا، کیسے ثابت کیا؟ بی بی زینب علیہ السلام نے قید و بند کی صعوبتیں اٹھا کے، بی بی سکینہ علیہ السلام نے اس ننھی سی عمر میں قید ہو کر، جو اپنے بابا کے سینے پر سونے کی عادی تھی، لیکن فتح کہاں ہے عزیزان گرامی؟ فتح کہاں نظر آتی ہے؟ فتح وہاں نظر آتی ہے کہ جب بی بی زینب علیہ السلام دربار یزید میں خطبہ دیتی ہیں، اس کے غرور کے بت کو توڑ دیتی ہیں، اس طرح جس طرح مولا علی علیہ السلام نے، جو سب سے بڑا حبل کا بت تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانے پر سوار ہو کر یوم برات توڑا تھا۔ بی بی زینب علیہ السلام اپنے الفاظ سے مولا علی علیہ السلام کے لہجے میں نہ صرف اس مجلس حسین کی بنیاد رکھتی ہیں رہتی دنیا تک، اس ذکر کی بنیاد رکھتی ہیں کہ جو اللہ نے کہا ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، جس کے بارے میں مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ میں ہی وہ ذکر ہوں جسے چھوڑ کر لوگ منحرف ہو گئے۔ کیوں؟ اولنا محمد و آخرنا محمد، یہ وہ ہے کہ ان کا اول بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا آخر بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نور علی نور، نور پر نور کی جوت پڑ رہی ہے۔ اور یہ جب وہ ذکر ہے عزیزان گرامی کہ خود اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، یہ نبی کا ذکر ہے۔ نبی کا ذکر حسین علیہ السلام کا ذکر ہے، کیونکہ نبی خود کہتے ہیں، جو وہ نبی وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ان هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ بے شک یہ نبی قرآن کے الفاظ ہیں، اپنی مرضی سے ایک حرف بھی نہیں کہتا، جو کہتا ہے بھیجی ہوئی وہی ہے۔ جب یہ نبی کہتا ہے حسین منی وانا من الحسین، حسین منی وانا من الحسین، حسین منی وانا من الحسین، یعنی حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ نبی کہتے ہیں میں حسین سے ہوں، کیونکہ جانتے تھے کہ یہ حسین علیہ السلام وہ ہے جو شہید انسانیت بنیں گے، یہ وہ ہے جو ذبح عظیم، یہ وہ ہے جو ذبح عظیم کی نشانی بنیں گے، رہتی دنیا تک بتائیں گے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، حق کو باطل سے جدا کریں گے۔ ورنہ اذانیں تب بھی دے دی جاتی تھی خاموش کرانے کے لیے، کبھی عابد بیمار علیہ السلام کو خاموش کرانے کے لیے اذانیں دلوائی گئیں، کبھی بی بی زینب علیہ السلام کو خاموش کروانے کے لیے اذانیں دلوائی گئیں۔ اور فتح کیا ہے عزیزان گرامی؟ فتح یہ ہے کہ جہاں بی بی زینب علیہ السلام کا اس وقت مزار موجود ہے، آپ کی زری موجود ہے، جہاں بی بی سکینہ علیہ السلام کی زری موجود ہے، اس شام کے شہر میں جہاں زد و کوب کیا گیا اہل بیت کو، کہ جہاں جب پہنچا یہ قافلہ اور امام سجاد علیہ السلام سے جب پوچھا جاتا کہ سب سے زیادہ صحبت کہاں اٹھائی، تو آپ کہتے خون کے آنسو روتے، کہتے الشام الشام الشام۔ اس شام کے شہر میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ ساتھ جب اذان دی جاتی ہے بی بی زینب کے روضے پہ، جب اذان دی جاتی ہے بی بی سکینہ باب الحوائج کے روضے پر، تو آواز آتی ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان محمد رسول اللہ، اور اشہدو ان علی ولی اللہ۔ یہ وہ گواہی ہے اشہدو ان علی ولی اللہ کی، جس کے بغیر توحید کی گواہی مکمل نہیں، جس کے بغیر رسالت کی گواہی مکمل نہیں۔ اور جن جن لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس وقت زبان سے کہا، یہ وہی لوگ تھے عزیزان گرامی جو صلح حدیبیہ میں رسول کے فیصلے پہ نعوذ باللہ شک کرنے والے تھے۔ یہ وہی لوگ تھے عزیزان گرامی جو غزوہ بدر میں جب کہا کہ اب جنگ کے لیے نکلو، حق کا ساتھ دینے کے لیے تمہیں گھر سے نکالا، قرآن کے الفاظ، یہ وہی لوگ تھے جو اس وقت شک کرنے والے تھے کہ موت ہمارے سروں پہ آ گئی، جنہیں موت کا خوف جن کے لیے زیادہ اہم تھا، جنہیں اپنی جان زیادہ عزیز تھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ حالانکہ اللہ کہتا ہے تم تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنی جان، اپنا مال، اپنے ماں باپ، حتیٰ اپنے اہل و عیال، اپنی ہر بلونگنگ کو کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو ترجیح نہ دو۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو تمام لوگ جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، خاص طور پر کیونکہ جو غیر مسلم ہیں وہ تو جب ہسٹری کو پڑھتے ہیں تو وہ تو بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو پاور کی سٹرگل تھی، یہ تو سیاست تھی، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے ظاہری رخصت آنکھیں بند کرتے ہی جو کچھ اسلام کی تاریخ میں ہوا وہ بنیاد رکھی گئی
کربلا کی، وہ بنیاد رکھی گئی روز عاشور کی، وہ بنیاد رکھی گئی ظلم کی، جس نے پہلا ظلم کیا، پھر دوسرا ظلم کیا، اور پھر یزید تک یہ بات پہنچی، اور تا قیامت یہ ظالم موجود رہیں گے۔ اس لیے ان سے برات کرنا، خود کو علیحدہ کرنا، ان ظالموں پہ، ان قاتلوں پہ، ان فاسق و فاجروں پہ لعنت کرنا فرض ہے، کیونکہ جب تک باطل باطل نہیں ثابت ہوگا، حق حق نہیں ثابت ہوگا، جب تک باطل سے خود کو علیحدہ نہیں کریں گے۔ اور یہ جس طرح قرآن کے الفاظ ہے کہ ثابت کرو باطل کیا ہے، اس باطل کو ثابت کرتی ہیں بی بی زینب علیہ السلام یزید ملعون کے دربار میں خطبہ دے کے حضرت علی علیہ السلام کے لہجے میں، جبکہ اونٹوں کے گلے میں پڑی ہوئی گھنٹیاں بھی لگتا ہے خاموش ہو گئیں، اور سننے والے سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ علی علیہ السلام بول رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، جو فتح ہے کربلا کی، وہ فتح ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا لِقُتْلَ الحسین حرارتاً فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، کہ بے شک قتل حسین سے مومنوں کے دلوں میں ایک ایسی حرارت پیدا ہوگی، ایک ایسی گرمی پیدا ہوگی جو تا قیامت ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ یہ حرارت، یہ گرمی، یہ تپش جو ہے، یہ جو عزائے حسین علیہ السلام ہے، یہی اس حق کا اعلان ہے کہ جس کے بغیر توحید اور نبوت کی گواہی مکمل نہیں ہوتی۔ یہ اشہد ان علی ولی اللہ کی گواہی ہے۔ یہ وہ گواہی ہے آج جب بی بی زینب علیہ السلام کے روضے پہ، بی بی سکینہ علیہ السلام کے روضے پہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اور اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ کی جب آواز گونجتی ہے، تو تب پتہ چلتا ہے کہ بے شک حق جیت گیا، بے شک جال حق کا وزحق الباطل، جس طرح میں نے پچھلی مجلس میں عرض کیا کہ بے شک حق آ گیا اور باطل نیست و نابود ہو گیا، اور باطل کو نیست و نابود ہونا تھا۔ جس طرح مولا علی علیہ السلام نے جب فتح مکہ کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانے پر سوار ہو کر بت کو توڑا، اعلان برات ہوا کہ اب جو نجس ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرنے والے ہیں، وہ الگ ہو جائیں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مودت کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، اتباع کرنے والے ہیں، وہ یقیناً وہی ہیں کہ وہ ان سے بھی محبت کریں گے کہ جنہیں رسول نے کہا کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یقیناً وہ ان سے بھی محبت کریں گے کہ جنہیں رسول نے کہا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور جو ایک نبی کے نواسے پہ اس طرح ظلم کرے، وہ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہو، عزیزان گرامی، اس سے بڑھ کر یہ ثبوت کیا ہوگا کہ اس مذہب اسلام میں منافقت کا وہ زہر موجود تھا کہ اس زہر نے پھر اس ظلم کے شجر کو پانی دیا، اور وہ ظلم کا شجر اس طرح بڑھ گیا کہ اس میں جو کیلیں، جو میخیں، جو خنجر، جو تلواریں تھے، وہ جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلق کو اور شبیہ مصطفیٰ حضرت علی اکبر علیہ السلام کے جگر کو چاک کر گئے۔ اور اس قدر ظلم، اس قدر ظلم، ظلم کی انتہا نہ صرف یہ کہ شہید کر دیا۔ جب امام زین العابدین علیہ السلام سے کہا جاتا، جب آپ خون روتے تھے، کسی نے پوچھا کہ آقا آپ خون کے آنسو کیوں روتے ہیں؟ شہادت تو خدا سے عشق کرنے والے مومنین کی میراث ہے، انبیاء کی میراث ہے، جو لوگ توحید پر قائم ہیں ان کی میراث ہے۔ تو ایک مرتبہ امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا کہ بے شک شہادت میراث ہے، لیکن نبی زادیوں کا بے مقنع و چادر، ہاتھوں میں رسیوں میں جکڑے ہوئے، ایک ہی رسی میں 12 گلے بندھے ہوئے، اس طرح سے درباروں میں سر عام پھرایا جانا، جگہ جگہ تماشا بنایا جانا، یہ تو میراث انبیاء نہیں، یہ وہ قربانی عزیزان گرامی کہ جو شریکت الحسین بی بی زینب علیہ السلام نے، بی بی زینب علیہ السلام کی قربانیاں دیکھیے کہ اپنے بھائی کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے ہوئے دیکھتی ہیں، گواہ بنتی ہیں اس شہید انسانیت کی، اس ذبح عظیم کی، ورنہ تاریخ تو اس کو بھی چھپا دیتی۔ جس طرح ابھی کہا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، 2 شہزادوں کی جنگ تھی، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اقتدار کی جنگ تھی۔ تو یہ ضروری ہے عزیزان گرامی، جو لوگ خود کو مسلمان کہتے ہیں وہ پہچانیں، جاگیں، دیکھیں حق حق سے کس طرح ثابت ہوتا ہے کہ حق حق ہے، اور باطل کس طرح ثابت ہوتا ہے کہ باطل باطل ہے، اور حق اور باطل کو کس طرح جدا کیا جاتا ہے۔ بی بی زینب علیہ السلام نے حق کو باطل سے جدا کر کے دکھایا، اس تکبر کے بت کو، اس یزید ملعون کے بت کو توڑ کے دکھایا، اور کہا کہ ایمان کیا ہے تمہارا ایمان، تم حق پر نہیں ہو سکتے جب تک تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ساتھ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ کا اعلان نہ کر دو۔ عزیزان گرامی،
یہ غور و فکر کرنا، یہ تدبر کرنا، یہ بھی معجزہ مکتبہ حسینی ہے۔ یہ جو سنت ہے بی بی زینب علیہ السلام کی، یہ مجلس حسین ہر سال ہمیں دعوت فکر دیتی ہے۔ اور یہ دعوت فکر میں بار بار کہوں گی، میں نے اس آج کے مجلس میں، آج کی نشست میں، میں نے حق کی بات کی، ایمان کی بات کی، کہ بے شک سب سے ضروری چیز ہے حق کا ساتھ دینا۔ یہ جاننا، پہلے تو حق کا ساتھ دینا، پہلے تو سر تسلیم خم کر دے، سوچے بھی نہ، بغیر سوچے جھک جائیں، جس طرح فرشتوں کو کہا کہ بغیر سوچے تم آدم کے سامنے سجدہ کر دو۔ ہیل و حجت کا ٹائم نہیں ہے، بغیر سوچے کہا من کن تو مولا فہذا علی مولا، کہ جب نبی نے کہہ دیا، جس نے تمہیں بتایا کہ لا الہ الا اللہ ایک اللہ ہے، توحید کا لیسن جس نبی نے دیا، جب اس نے کہہ دیا کہ من کن تو مولا فہذا علی مولا، تو فوراً ولایت علی علیہ السلام پہ ایمان لے آؤ بغیر ہیل و حجت کے۔ ہاں، لیکن جب تم عرفان حق حاصل کرو، جب تمہیں عرفان حاصل ہو، جب تم اپنے علم کو بڑھاؤ، کیونکہ عزیزان گرامی یہ باب مدینۃ العلم ہے مولا علی علیہ السلام۔ جو شخص دل سے مولا علی علیہ السلام سے محبت کرے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ علم سے محبت نہ کرے۔ وہ ضرور علم حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرے گا، کیونکہ مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ اگر علم اور دولت میں سے انتخاب کرنا ہو تو ہمیشہ علم کو اختیار کرو۔ اور بارہا آپ جانتے کتنی حدیثیں کہا گیا کہ دیکھو دولت تو تم سے چھن سکتی ہے لیکن علم تم سے نہیں چھن سکتا۔ اور مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ دنیا میں تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جب وہ زیادہ ہوتی ہیں تو ان کی قدر و قیمت کم ہوتی جاتی ہے، جب وہ کم ہوتی ہیں تو ان کی قدر و قیمت زیادہ ہوتی ہے، یعنی کہ ڈیمانڈ زیادہ ہو جاتی ہے، وہ ریئر ہوتی ہیں۔ لیکن کہا علم ایک ایسی چیز ہے کہ جتنا بڑھتا جاتا ہے اتنی قدر و قیمت بڑھتی جاتی ہے۔ اور میرے مولا علی علیہ السلام نے جو توحید کے دائیں ہیں، توحید کے گواہ ہیں، کیا خوبصورت بات کی ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ جب تم علم کی معراج پہ پہنچ جاؤ گے، چاہے تم کسی بھی دنیا کی فیلڈ میں علم کی معراج پہ پہنچو، تو کہا کہ تم اس حقیقت کو جان لو گے کہ ایک چونٹی کو خلق کرنے والا خدا وہی ہے جو ایک کھجور کے درخت کے پتے کو خلق کرتا ہے، یعنی کہ تم توحید کا، حق کا عرفان پالو گے۔ تو عزیزان گرامی، حق کا عرفان پانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے پہلے تو حق کا ساتھ دیں، ان کے دشمنوں سے خود کو جدا کریں۔ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک باطل کو باطل نہیں کہیں گے، حق پہ پوری طرح سے قائم نہیں ہو سکتے۔ اعلان برات کرنا ضروری ہے، اور جب ایک طرف تم حق کے ساتھ ہو جاؤ تو پھر خود بخود تمہارا دل علم کی طرف مائل ہوگا، تمہارا دل غور و فکر کی طرف مائل ہوگا۔ تمہیں جس کام کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا، تمہیں اپنی ٹرو کالنگ کا پتہ چلے گا، کیونکہ جب عرفان حق مل جائے گا تو پھر خود شناسی بھی آ جائے گی، عرفان نفس بھی مل جائے گا، اور پھر یہ پتہ چلے گا کہ آخر تمہیں جو اس جسد خاکی میں روح ڈال کے اللہ نے بھیجا تو تم سے کیا کام لینا چاہا۔ تو پھر انسان اپنے آپ کو، جس نے اپنے نفس کو پہچانا، اس نے اپنے رب کو پہچانا، بے شک تو اپنے رب کی پہچان ہوتی جائے گی۔ اور عزیزان گرامی، جب اس مکتبہ حسینی میں دل سے بیٹھتے ہیں تو یقیناً یہاں سے علم کے تحفے لے کر جائیں گے، یقیناً اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور جس طرح میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ ہم اپنی زندگیوں میں مینیفیسٹ کیسے کریں حق کو، سچ بولیں، سچ کا ساتھ دیں۔ سچ بولنا مشکل ضرور ہوگا، امام حسین علیہ السلام نے سچ کے لیے نہ صرف اپنی جان کی قربانی پیش کی ہے، شہید انسانیت ذبح عظیم کی قربانی پیش کی، بلکہ ایسی شہادتیں پیش کی، ایسی گواہیاں پیش کی، سچ کی گواہی کے ایک زندہ تاریخ ہے جو تا قیامت گواہی کی آواز گونجتی رہے گی۔ بی بی زینب علیہ السلام نے جس طرح کوفہ و شام میں گواہی دی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ کی، وہ گواہی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سچ پہ قائم رہیں اپنی زندگیوں میں، جھوٹ کو بالکل ترک کر دیں، کیونکہ مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ جس شخص کی زبان سے ہمیشہ سچ نکلتا ہو، اس کی غلطی سے نکلی ہوئی اتفاقاً بات بھی پوری ہو جائے گی۔ کتنی بڑی بات ہے عزیزان گرامی، جو دعاؤں کی قبولیت کے لیے لوگ بار بار کہتے ہیں۔ دیکھیے کہ اگر زبان سے سچ نکلتا ہوگا ہمیشہ، تو آپ جو بھی کہہ دیں گے وہ پورا ہو جائے گا۔ میرے مولا علی علیہ السلام، مولا کائنات، خطیب منبر سلونی اور مدینۃ العلم کے جو دروازے ہیں، اس خطیب منبر سلونی مولا علی علیہ السلام، مولا کائنات کا قول ہے۔ تو یقیناً ہم اگلی نشستوں میں، دامن وقت محدود ہے اس لیے میں جلدی جلدی بات ختم کر رہی ہوں، یقیناً ہم اگلی نشستوں میں مزید بات کریں گے۔ لیکن عزیزان گرامی، پہلی چیز اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے حق کے اوپر ایمان لے آنا، اور اپنی اولاد میں، اپنی آنے والی نسلوں میں ضرور اس بیج کو بوئیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری محبت کا بیج بونا اپنی اولاد کے دلوں میں تمہارا کام ہے، اور اس کو ایک تن آور درخت بنانا ہمارا کام ہے۔
تو ایک دفعہ محبت اہل بیت علیہ السلام، محبت حب علی علیہ السلام کا بیج بو دیجئے، خود بخود حق کی طرف اللہ تعالیٰ گائیڈ کرے گا، کیونکہ یہ مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ بیج بونا تمہارا کام ہے اور تناور درخت بنانا ہمارا کام ہے، تو وہ خود بخود آپ کے ہادی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے جو مظہر ہیں، مظہر خدا ہیں، خود بخود ہدایت کریں گے، آپ کو علم کی طرف لے کے آئیں گے، اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال کے لائیں گے۔ ضروری ہے کہ اپنے دل کو پاک صاف رکھیے اور اس کے لیے سچ بولیے اور سچ کا ساتھ دیجیے۔ وما علینا الا البلاغ، لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔